اردو فکشن کے ہزار رنگ ہیں اور ہر دور میں اردو فکشن کا رنگ بہت گہرا رہا ہے۔ رجعت پسندی سے لے کر ترقی پسندی اور پھر حقیقت نگاری، جدیدیت ماں بعد جدیدیت، پھر آج کا جو دور ہے، اردو فکشن نے اپنے عہد کی آواز سنی ہے اور انصاف کیا ہے عہد کے ساتھ۔ ابھی کا جو دور ہے، ابھی کا دور بہت پیچیدہ ہے۔ وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ آج کی چیزوں کو ہم پرانے ڈھنگ سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ مثلاً میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دور فاشزم کا دور ہے۔ فاشزم سب سے پہلے میڈیا پہ اپنا قبضہ جماتی ہے۔ میڈیا کے بعد وہ اظہار پر پابندی لگاتی ہے اور انٹالرنس فاشزم کی پہلی علامت ہے، اور یہ انٹالرنس آہستہ آہستہ ہمارے اردو معاشرے میں بھی در آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کہانیاں لکھی گئی ہیں، منٹو نے بھی کچھ کہانیاں لکھی تو مقدمہ چلا، لیکن اب تو سیدھا جان پر حملہ ہوتا ہے۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا انٹالرنس کا۔ میرا افسانہ جب لنگی شائع ہوا اور لنگی کے ساتھ جو ہنگامہ ہوا ہے اور مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، یہ ایک مثال ہے انٹالرنس کی ہمارے یہاں۔ اب ہے کیا کہ افسانہ نگار جو دیکھے گا وہ تو لکھے گا ہی، اس کا اپنا مشاہدہ جو ہے وہ تو اس میں آئے گا۔ ہم نے جس طرح یونیورسٹیوں کا چکر مارا اور وہاں دیکھا ہے بہت قریب سے طالبات کو اور اساتذہ کو اور ان کا استحصال دیکھا، اس کو میں نے قلم بند کیا تو اس کا یہ مجھے ایوارڈ ملا کہ مجھ پر حملہ ہوا۔ تو یہ دور بہت خراب دور ہے، تو لیکن ہم بعد میں نہیں آ سکتے۔ فیض کے لفظوں میں ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے۔ مکتی بودھ نے ایک بات کہی کہ ابھی ویکتی کے خطرے اٹھانے ہوں گے، لیکن آج کا ادیب کھل کر لکھ نہیں رہا ہے، اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ فوراً اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، اس کو دھمکیاں ملتی ہیں۔ اب گوری لنکیش کا قتل کیوں ہوا؟ صرف سچ بولنے کی وجہ سے ہوا۔ تو یہ اس دور میں ہم معمولی ڈھنگ سے اپنی بات نہیں کہہ سکتے ہیں، ہمیں ایک نئی زبان تلاشنی ہوگی، ایک نیا محاورہ تلاشنا ہوگا، ہمیں ایک نیا اپروچ چاہیے اپنی بات کہنے کے لیے۔ تو یہ بہت چیلنجنگ دور ہے، لیکن یہی ایسا دور ہوتا ہے جب کہ اعلیٰ عرفہ ادب جنم لیتا ہے۔ تو میں مایوس نہیں ہوں آج کے ادب سے، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم زوردار لفظوں میں ضرور پروٹیسٹ کریں گے ایک نئے لہجے کے ساتھ، اور اپنی بات رکھیں گے کہ یہ فاشزم ہندوستان میں اس لیے نہیں چلنے والی کہ بنیادی طور پر ہندوستان کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ہندوستان کا مزاج وہی سیکولر ہے، اور گنگا جمنی کلچر جو ہے یہ اس کی اپنی پہچان ہے، اور اردو اس کی بہت بڑی پروردہ ہے، ضامن ہے گنگا جمنی کے کلچر کی۔ اور اردو زبان میں اور اردو فکشن میں جو کام ہو رہا ہے اس سے میں مایوس اب نہیں ہوں۔ انشاءاللہ آگے اردو زبان اپنا رول، اردو فکشن اپنا رول ادا کرتا رہے گا، ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرچہ ایسا منظرنامہ بھی آیا نہیں ہے اردو افسانے کا، لیکن نئی نسل سے مجھے امید ہے کہ